السلام علیکم. کیسے ہیں دوستوں؟ خیریت سے ہوں گے؟ آج سنڈے ہے. چلیں ایک کام کرتے ہیں. آج آپ سے میں ایک جوک شیئر کرتا ہوں. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر عدنان اور جوک شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ میرا اکثر کانٹینٹ تو آپ نے دیکھا ہے سیریس نوعیت کا ہوتا ہے، لیکن چلیں میں اس جوک میں سے بھی کوئی نہ کوئی سیریس میسج نکال لوں گا. اچھا، جوک کی طرف آتے ہیں. جوک کیا ہے؟ جوک یہ ہے کہ ایک لڑکا ریلوے کے اندر نوکری آئی ہوئی ہوتی ہے، اس پہ اپلائی کرتا ہے، اس کو انٹرویو کال آ جاتی ہے، وہ انٹرویو دینے چلا جاتا ہے. جو آفیسر ہوتا ہے ریلوے کا، وہ اس لڑکے سے انٹرویو کرتے ہوئے سوال پوچھتا ہے. پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ اگر ایک ہی ٹریک پہ 2 ٹرینیں آ رہی ہیں تو آپ کیا کرو گے؟ اس پہ لڑکا جواب دیتا ہے کہ سر میں کانٹا بدل دوں گا تاکہ دونوں کے ٹریک ڈفرینٹ ہو جائیں. اس پہ وہ آفیسر کہتا ہے کہ اچھا سمجھو وہ کانٹا خراب ہے تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس کے اوپر وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ کوئی لال رنگ کا کپڑا لے کر پہلے سے ٹرین کے سامنے کھڑا ہو کے اس کو لہراؤں تاکہ ڈرائیور کو نظر آ جائے اور وہ سمجھ جائے کہ کوئی ایمرجنسی اور وہ ٹرین کو بریک لگا دے. اس پر وہ آفیسر کہتا ہے کہ سمجھو ڈرائیور تمہیں دیکھ نہیں پا رہا تو کیا کرو گے؟ اس کے بعد وہ مزید سٹ پٹاتا ہے. پھر وہ لڑکا کہتا ہے سر پھر میں ایسا کروں گا کہ زور زور سے کوشش کروں گا کہ چیخوں کہ میری آواز مسافروں تک پہنچ جائے اور ان میں سے کوئی مسافر میری آواز سن کے زنجیر کھینچ دے اور ٹرین رک جائے. اس پہ وہ آفیسر کہتا ہے کہ مسافر بہرے ہیں، تمہاری آواز نہیں سن سکتے، تو اب کیا کرو گے؟ اس پہ وہ لڑکا تنگ آ کے کہتا ہے کہ سر پھر میں اپنی پھپھو کو بلا لاؤں گا. تو اس پہ وہ آفیسر سن کے حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری پھپھو بہت طاقتور ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ طاقتور تو نہیں ہے، البتہ انہیں ٹرینوں کی ٹکر دیکھنے کا بہت شوق ہے. دیٹس اٹ. یہ تھا جوک. اچھا، اب اس جوک کو سننے کے بعد میں نے ہمارے کچھ دوست تھے انہوں نے مجھ سے شیئر کیا. ہنسی تو بہت آئی کہ ٹرینوں کی ٹکر دیکھنے کا بہت شوق ہے اور یہ پھپھو کا رشتہ بھی لے کر آتے ہیں. ہمارے اکثر جوکس کے اندر کچھ اس ٹائپ کے ٹپیکل ٹرمز چل رہی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ یوں کہیے کہ بعض اوقات ہمارے جو بڑے اچھے رشتے ہوتے ہیں وہ بھی یوں کہیے کہ ایک نگیٹیوٹی کے اندر یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اینی ہاؤ، اس جوک کا میں نے جو میسج نکالا بادی نظر میں وہ تو سب صحیح ہے جو آپ نے سنا، مگر ایک میسج اس میں بڑا زبردست ہے. میں نے جب یہ جوک سنا میں نے کہا یہ تو بالکل پاکستان کے جو حالات ہیں یہ بالکل ایگزیکٹلی اس پہ پورا اتر رہا ہے. اب آپ بھی سوچیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اصل میں چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ اگر ہائر اتھارٹیز کسی بھی آرگنائزیشن کی، چاہے وہ کوئی بزنس آرگنائزیشن ہے، چاہے وہ کوئی خانقاہ ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی تنظیم ہے، کوئی سیاسی تنظیم ہے، کوئی جامعہ ہے، کوئی یونیورسٹی ہے، کچھ بھی ہے، اگر اس کے سٹیک ہولڈرز اور جو ہائر اتھارٹیز ہیں، جو ڈیسیشن میکرز ہیں، اگر وہی لوگ انکمپیٹنٹ ہیں اور ان کو صحیح و غلط کا پتہ نہیں ہے، ان کو سولوشن سمجھ میں نہیں آ رہے، ان کے سامنے ان کے نیچے لوگ کئی سولوشنز دے رہے ہیں کہ بھائی اس مسئلے کا ایسے حل کر لو، نہیں تو ایسے کر لو، یہ کر لو، مگر اوپر والے ایک عجیب بے حسی کے عالم میں بیٹھے ہیں. ان میں اتنی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ سولوشن کو سمجھ سکیں اور وہ ہر سولوشن میں پرابلم نکال دیتے ہیں. نتیجتاً وقت گزر رہا ہے اور آہستہ آہستہ وہ وقت قریب آ جاتا ہے کہ جب وہ ٹرینیں ٹکرا جاتی ہیں. تو جب ٹرینوں کے ٹکرانے کا وقت قریب آ گیا تو اس وقت تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے تماشا دیکھنے کے. تو لوگ پھر تماشا دیکھتے ہیں کھڑے ہو کے. اگر آپ غور کریں تو یہی کچھ تو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے. کیا بزنس آرگنائزیشن اور کیا اس پورے ملک کا نظام سب سے ٹاپ ہیرارکیز کے اوپر جو جہاں جہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر ایک عجیب بے حسی کا عالم ہے. نیچے بڑے بڑے کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں اس قوم میں، وہ سولوشنز پرپوز کرتے ہیں، بتاتے ہیں ایسا نہیں ایسا کر لیں، لیکن ہر سولوشن میں پرابلم ڈھونڈ لیا جاتا ہے اور کسی ایک طرف بات کو نہیں لے کے جایا جاتا. نتیجتاً کنفیوژن بڑھتے 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 اس اسٹیج پہ آ جاتی ہے کہ پھر وہ سسٹم کولیپس کر جاتا ہے، پھر وہ ٹکراؤ ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹرینیں ٹکرا جاتی ہیں. تو ایٹ دا اینڈ جس طرح اس لڑکے نے کہا نا، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر تو ٹکر دیکھ کے خوش ہوں گے، تماشا دیکھیں گے. پھر لوگ تماشا دیکھتے ہیں، چاہے وہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہوں، چاہے وہ خانقاہیں ہوں، چاہے وہ تنظیمات ہوں، چاہے وہ کوئی بزنس آرگنائزیشنز ہوں. آخر میں پھر دیکھنے کو تماشا ہی بچ جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ.